پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ یہ تو ابھی بلدیاتی انتخابات ہیں، آغاز ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ السلام علیکم، دی اسپیشل رپورٹ ود مدثر اقبال کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ ایک صوبے میں 0.5% میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور اس بلدیاتی انتخابات کی گونج آج تک ہو رہی ہے کیونکہ حکمران جماعت جو صوبے میں پچھلے 8 سال سے حکومت کر رہی ہے وہ الیکشن ہار گئی ہے، یعنی کہ اکثریت حاصل نہیں کر پائی ہے، اور جمعیت علماء اسلام فے جو اپوزیشن میں ہے اور اپوزیشن میں بھی اس کی وہ اکثریت اس طرح سے نہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہے بلدیاتی انتخابات کا سب سے بڑا شہر میئرشپ بھی انہوں نے حاصل کر لی ہے۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ کسی بھی میئرشپ پر پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار کامیاب نہیں ہو پایا ہے۔ جا کہ وہ تحصیل چیئرمین کے لیے تو پھر بھی انہوں نے کچھ نشستیں حاصل کر لی ہیں کہ 14 ممبر جو ہیں چیئرمین تحصیل کے ان کے منتخب ہوئے ہیں۔ 21 تحصیلوں میں JUIF جو ہے وہ کامیاب قرار پائی ہے۔ اسی طرح سے 10 امیدوار آزاد وہ کامیاب ہوئے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی نے بھی کم بیک کیا ہے اور 7 سیٹیں ان کو بھی مل گئی ہیں۔ لیکن آج کے پروگرام میں ہم جہاں بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی کے حوالے سے، جس پر ایک وزیر نے تو یہ کہا تھا کہ مہنگائی کا معاملہ ہے، لیکن آج نہ وزیر اعظم نے یہ بات کی نہ باقی وزراء یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم ہوئی ہے، پارٹی کے اندر گروپ بندی ہوئی ہے۔ اب وزیر اعظم کہہ رہے ہیں خود وہ مانیٹر کریں گے اس سارے عمل کو جو اگلا حصہ ہے، پھر اس کے بعد پنجاب میں بھی بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس عمل کو بھی۔ ایک تو معاملہ یہ ہے، دوسرا یہ ہے جو بڑا اہم ہے، وہ ہے قومی سیاسی جماعتوں کا رول۔ پاکستان تحریک انصاف ایک بڑی سیاسی جماعت، اس کے حصے میں تو جو نشستیں آئیں سو آئیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، دو بڑی قومی سیاست کی بڑی جماعتیں جو حالیہ پچھلے 2 حکومتیں بھی انہی کے پاس رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں ایک کے پاس 1 نشست آئی اور ایک کے پاس 3 نشستیں آئی ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اب علاقائی سیاسی جماعتوں کی طرح رول ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ورسز تمام سیاسی جماعتیں سندھ میں بلدیاتی الیکشن لڑیں گی، پنجاب میں پاکستان مسلم نون اور باقی سیاسی جماعتیں ان کے مد مقابل ہوں گی، پاکستان تحریک انصاف اور باقی سیاسی جماعتیں KPK میں ہوں گی، اور اس طرح سے تقسیم در تقسیم بلوچستان میں بھی نظر آئے گی۔ تو وہ جو قومی سیاست کے علمبردار 4 صوبوں کی زنجیر پاکستان پیپلز پارٹی کو کہا جاتا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو قومی لیڈر مانا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو کہ اس وقت وزیر اعظم ہے تو وہ قومی لیڈر کی حیثیت سے وہ جانے جاتے ہیں، تو یہ کیا ہے وجہ؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے اور پارٹیوں کے حوالے سے ہمارے ساتھ نذیر لغاری صاحب موجود ہیں، سینئر صحافی، تجزیہکار اور ایڈیٹر ان چیف۔ بولیں لغاری صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ہمیں ندیم قریشی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، وہ بھی ہمیں جو جوائن کریں گے، ان سے بھی بات ہوگی۔ رانا ارشد صاحب پاکستان مسلم نون کے رہنما، ان سے پاکستان مسلم نون کے حوالے سے بات ہم کریں گے، اور قاری عثمان صاحب سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے، ان سے بھی ہوگی۔ نذیر لغاری صاحب، سر کارکردگی کس کی کیا ہے وہ بات کریں گے، لیکن یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ یہ قومی سیاسی جماعتیں، ہمیں یاد ہے KPK سے لے کر تو بلوچستان تک پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک اور پاکستان پیپلز پارٹی کے نمائندے ہر الیکشن میں جیتا کرتے تھے۔ پھر پاکستان مسلم نون نے بھی حکومتیں بنائی ہیں، یہاں بھی سندھ میں بھی غوث علی شاہ صاحب، وہاں صابر شاہ صاحب، تو تمام صوبوں کے اندر وہ بھی حکومتیں بنا کر آئے ہیں۔ تو اب کیا وجہ ہے کہ یہ سمٹتے اب محدود ہو گئی ہیں؟ 2000 خاص طور پر 8 کے الیکشن کے بعد یہ تمہارا صوبہ، یہ میرا صوبہ، یہاں تم جیت کے یہاں میں جیت کے، مرکز میں دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگلی حکومت ممکنہ طور پر حضرت مولانا اور ANP بنا سکتے ہیں، اور مولانا اپنا ایک جو ہوم گراؤنڈ ہے ان پر انہوں نے کم بیک کیا ہے، اور ایک تو یہ کہ انہوں نے اس بات کا ادراک کیا، ہم نے یہ سمجھا تھا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ بلدیاتی الیکشن میں نہیں جائیں گے، اور اپنی اس جو ان کا مطالبہ ہے اس پر برقرار رکھیں گے اپنے آپ کو کہ جی یہ اسمبلیاں جو ہیں نہیں ختم ہونی چاہیے اور یہ سب کچھ، اس کے بعد ہی کوئی سیاسی عمل ہو۔ لیکن بہتر یہ ہوا کہ انہوں نے سیاسی عمل میں حصہ لیا، اسپیس خالی نہیں چھوڑا، اور وہ آ گئے الیکشن میں، اور الیکشن کا نتیجہ ان کے حق میں ہوا، بڑی حد تک ان کے حق میں ہوا۔
اور دوسری بڑی پارٹی جو ہے وہ آزاد گروپ بنا ہے۔ یہ ایک دلچسپ بات ہے کہ آزاد گروپ جو ہیں اس کا ہمیں نہیں سمجھ میں آیا۔ خیبر پختونخوا میں جو بڑی پارٹیاں موجود ہیں ان سے بھی ہٹ کر JUI، ANP، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، شیرپاؤ صاحب کی پارٹی اور بھی وہ تھیں پشتون تحفظ موومنٹ، یہ ساری جماعتوں سے ہٹ کر یہ آزاد آ گئے ہیں۔ اب یہ آزاد جو ہیں وہ ان کا کیا کردار ہے، وہ دائیں بائیں کس طرف کو دیکھیں گے۔ بہرحال یہ بھی ایک دلچسپ PTI بات تو ہے۔ دعویٰ سر کرتی ہے نا کہ یہ وہ آزاد ہیں جن کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، ٹکٹوں کی غلط تقسیم تھی، انہوں نے کچھ جیت گئے ہیں، کچھ ہار گئے ہیں، آپس میں مقابلے ہو گئے ہیں اور فائدہ اس کا JUIF نے حاصل کر لیا۔ تو وہ کہہ رہے ہیں آزاد وہ اکثریت ایسا تو آئندہ وہی ہے۔ بھی ایسے ہی کریں گے، کیونکہ پنجاب میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ ٹکٹوں کی غلط تقسیم پر ہم ہارے ہیں، تو ٹکٹوں کی غلط تقسیم آئندہ بھی ہوگی، اور جو ٹکٹ حاصل کرے گا اس کے خلاف ایک مقابلہ ان کی اپنی جماعت کا بھی ہوگا، یعنی PTI کا امیدوار PTI کے امیدوار کو شکست لغاری صاحب یہ دینے۔ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہارنے کے بعد ٹکٹوں کی تقسیم کا خیال آ سکتا ہے کہ یہ ٹکٹ غلط دے دیا گیا، جیت جائے تو پھر تو ٹکٹ ٹھیک ہی ہوا نا۔ اب سر 14 جیتے بھی تو ہیں، تو 14 وہ ٹھیک ٹکٹ تقسیم ہو گیا، اگر وہ جیت کے ہار گئے تو یہ اچھا۔ قاری عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا لغاری صاحب ٹویٹ بھی ہے، میرا سوال بھی ہے، قاری عثمان صاحب سے وہ بھی سوال کریں گے، لیکن اس وقت جو ہے قاری عثمان صاحب PDM میں مولانا فضل الرحمان صاحب کافی اگریسو تھے کہ اسمبلیوں سے استعفے دے کر جو ہے وہ آگے بڑھا جائے، لیکن پھر PDM نے فیصلہ بھی کر لیا بلدیاتی الیکشن میں بھی جائیں گے، اس سے پہلے ضمنی انتخابات میں بھی آپ حصہ لیتے رہے۔ بہرحال کامیابی اب اسی الیکشن سے ہوئی ہے، بلدیاتی الیکشن سے، تو اب جو حکومت کو گرانے کی بات ہے، استعفوں کی بات ہے قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں، اب وہ اسی پر برقرار ہے PDM اسی پر برقرار ہے، جمعیت علماء اسلام اسی پر برقرار ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب دیکھیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا، اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ہماری ایک تحریک ہے، اور تحریک جو چل رہی ہے وہ بلدیاتی انتخابات سے متاثر نہیں ہوگی، اس لیے کہ ہمارا مطالبہ بلدیاتی انتخابات کا نہیں تھا، ہمارا مطالبہ تھا عام انتخابات کا اور جعلی اور سلیکٹڈ حکومت کے خاتمے کا، ان کے مستعفی ہونے کا۔ تو وہ چیز تو ابھی تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے، اور وہ ہمارا تحریک کا سلسلہ بھی انشاءاللہ آپ و تاب کے ساتھ جاری رہے گا، اور مطالبات ہمارے جو ہیں وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں، ان میں کوئی وہ نہیں ہوئی، نہ کوئی کمی آئی ہے اور نہ ہم اس سے پیچھے ہٹیں گے، اس لیے کہ چونکہ اس وقت جو یہ عمل ہوا ہے اس کا بلدے میں جمعیت علماء اسلام کو جو کامیابی ملی ہے وہ اس کا یہی ہے کہ قوم اس وقت عوام جو ہے وہ بالکل پس چکے ہیں، بالکل جو ہے کوئی عام آدمی جو ہے وہ اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان حالات میں جو PDM کا موقف تھا، PDM کا پروگرام ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے، اور اسی وجہ سے جب ہم نے عوام کی آواز بن کر میدان میں آئے تو عوام نے ساتھ دیا ہے، اور یہ تو ابھی بلدیاتی انتخابات آغاز ہے، ہم وہی چاہیں گے کہ موجودہ جو ناجائز حکومت ہے اس کا خاتمہ ہو، اور انہیں چاہیے کہ اس جو بلدیاتی انتخابات میں جو رزلٹ سامنے آئے ہیں، اور یہ بھی ابھی 17 اضلاع کے، ایک صوبے کے 17 اضلاع کے رزلٹ سامنے آئے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور اپنی جو کچھ بھی ان کی
इज्जत आबरू से बचाते हुए उन्हें मुस्ताफी हो जाना चाहिए और ये रास्ता साफ कर देना चाहिए। अच्छा ताकि कारी उस्मान कौम साहब, की मर्जी जी, की मर्जी कारी उस्मान साहब एक सवाल सर, आप मुतमईन हैं जो इलेक्शन हुआ है? क्योंकि ये बड़ा इल्ज़ाम होता है हुकूमतें जिसकी भी हों, सूबाई हुकूमतें ख़ास तौर पर, कि जी वो धांधली भी करती हैं, वो मैनिपुलेट भी करती हैं चीज़ों को, तो आप मुतमईन तो हैं कि इसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में इलेक्शन जो है वो फ्री हो गए हैं और रिजल्ट फेयर हो गए हैं? मुतमईन है? देखिए गुजारिश ये है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने तो अपने एडी चोटी का जोर लगाया। अच्छा। और उससे पहले आप 2 दिन पहले के यानी इलेक्शन हुए 19 दिसंबर को, आप 17 दिसंबर से इन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी थी। जो जाली बैलेट पेपर पकड़े गए हैं, लोग गिरफ्तार हुए हैं, जहां हंगामे हुए हैं, जहां पूरे के पूरे बक्से चोरी हुए हैं, इन्होंने तो अपनी हद कर दी है। जो कुछ उनसे हो सकता था उन्होंने किया है। उसके बावजूद जो है वो अवाम ने इस दफा जो अपनी नफरत का इजहार किया है, यही पेशावर था, यही मर्दान था, यही बनू था, यही दीगर अजलात है कि उससे पहले जिस तरह उनके रिजल्ट भी तब्दील किए गए और लोगों का जहन भी तब्दील हुआ।